جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، فعل کا، ورب کا۔ تو فعل کے بارے میں ہم نے کہا تھا اس کی جو بڑی بڑی قسمیں ہیں اس میں ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، اس کو ہم نے اسٹڈی کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مضارع اور فعل امر اور فعل نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ماضی کے بعد آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے مضارع کو، امپرفیکٹ، ایک پرفیکٹ ٹینس اور ایک امپرفیکٹ ٹینس۔ مضارع جو ہے ہم نے کہا تھا کہ اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہوتے ہیں، یعنی حال اور مستقبل دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جیسے ماضی میں ہم نے دو کو اسٹڈی کیا تھا، ماضی معروف کو ایکٹیو ورب اور ماضی مجہول کو پیسو ورب کو۔ اسی طرح مضارع میں بھی ایکٹیو ورب ہے یعنی مضارع معروف اور مضارع مجہول یعنی پیسو ورب ہے۔ ماضی کی بھی ہم نے گردان اور ٹیبل کی تھی، تو اس کا بھی ہم ٹیبل بنائیں گے جس سے پھر مضارع کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ واحد، تثنیہ اور جمع، ٹھیک ہے۔ مذکر غائب اور مؤنث غائب، مذکر حاضر اور مؤنث حاضر اور متکلم، ٹھیک ہے جی۔ یہی پیٹرن تھا ہمارا ماضی میں بھی، پاسٹ ٹینس میں بھی ہم نے اسی طرح سے اس کو اسٹڈی کیا تھا۔ ماضی کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ماضی جو ہے فعل، فاعل اور فعول، تین پیٹرن ہیں ماضی کے، یعنی ماضی میں تین لیٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تین لیٹرز کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرائی لیٹرل ورب۔ ٹرائی لیٹرل ورب یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس میں تین حرف ہیں، فا، عین اور لام، ٹھیک ہے۔ تو ماضی کے تین پیٹرن تھے، یہ ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ درمیان والے عین کلمے پہ زیر زبر پیش آ جاتی ہے، کبھی زیر کبھی زبر کبھی پیش۔ ماضی سے جب ہم مضارع بناتے ہیں تو مضارع میں 4 حروف آ جاتے ہیں، ماضی میں 3 ہوتے ہیں اور مضارع میں 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں 3 حروف ہیں، مضارع میں 4 ہیں۔ مضارع کا آغاز ہوتا ہے یفعلو، اس طرح سے، یعنی مضارع میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فا عین لام سے پہلے شروع میں یا کا اضافہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس یا کو ہم کہتے ہیں علامت مضارع۔ علامت مضارع مین یعنی اس سے ہمیں یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ ماضی نہیں ہے، یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پاسٹ ٹینس نہیں ہے، یہ امپرفیکٹ ٹینس ہے، یعنی فیوچر ہو سکتا ہے یا پھر پریزنٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس یا کو ہم کہتے ہیں علامت مضارع۔ باقی فا عین لام وہ 3 لیٹرز ہیں، وہ جو بھی ورب ہوگا اس کے 3 لیٹرز جس طرح یہاں ماضی میں آئے تھے اسی طرح یہاں مضارع میں استعمال ہو جائیں گے۔ تو ماضی کے شروع میں ہم نے یا داخل کر دیا، ماضی کے شروع میں، ٹھیک ہے، یا داخل کر دیا، اور جو پہلا کلمہ تھا اس کو ہم نے ساکن کر دیا، ٹھیک ہے۔ عین کلمے پہ زیر، زبر یا پیش تینوں طرح سے آ سکتی ہے، جیسے ماضی میں عین کلمہ تھا اس پہ زیر زبر پیش آ سکتی ہے، اسی طرح مضارع میں بھی عین کلمے پہ زیر زبر یا پیش آ سکتی ہے، اور آخری جو لام کلمہ ہے اس پہ پیش آتی ہے۔ تو فعل 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 اگر ماضی تھا، یہ ہم نے پڑھا فعل، تو اس سے مضارع کیا بنا؟ یفعل، ٹھیک ہے۔ مضارع کیا بنا؟ یفعل۔ تو یہ علامت مضارع یا جو ہے وہ علامت مضارع، بس اس کا اضافہ ہوا۔ اب اس سے ہم نے گردان چلانی ہے، جیسے ماضی کی گردان ہم نے اس سے چلائی تھی، مضارع کی گردان ہم نے اس کے پہلے سیغے سے جو اس کی فرسٹ فارم ہے اس سے ہم نے چلانی ہے۔
وہ ہم پھر پوری گردان جو ہے وہ اس سے بنائیں گے. تو یفعلو وہ کرتا ہے، یعنی فعلا کا مطلب کیا تھا؟ اس نے کیا، ہی ڈڈ. یفعلو وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کرتا ہے، ہی از ڈوئنگ، یا ہی ول ڈو، وہ کرے گا، یہ بھی اس میں مفہوم آئے گا. ٹھیک ہے. ماضی کیا تھا؟ فعلا، ہی ڈڈ. مضارع کیا ہے؟ یفعلو، ہی از ڈوئنگ یا ہی ول ڈو. ٹھیک ہے. دوسرا صیغہ کیا تھا ماضی کا؟ فعلا، یہی تھا نا، ان دونوں نے کیا. ٹھیک ہے. مضارع کا صیغہ کیا ہے؟ یفعلو یفعلان، یفعلو یفعلان، وہ دونوں کرتے ہیں یا وہ دونوں کریں گے. ٹھیک ہے جی. دونوں ایک ہی ٹینس میں آ جاتے ہیں، دونوں مطلب کریں گے بھی اور کرتے ہیں بھی. ہاں دونوں اس میں آ جاتے ہیں، ایسے ہی ہے. جمع کیا ہے؟ ماضی میں جمع کیا تھی؟ فعلو، انہوں نے کیا. ٹھیک ہے. یہ ساتھ ساتھ میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ ان دونوں کی پہچان اس میں آسانی رہے کہ ماضی کی جو فارم ہوتی ہے، ہر فارم اس کے اگینسٹ مضارع میں کیا فارم آتی ہے. تو یفعلو یفعلان، مضارع کیا ہو جائے گا؟ یفعلون، وہ سب کرتے ہیں. یفعلو، یفعلو پہ کیا داخل ہوا یہاں پہ؟ آن، وہ دونوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سب کرتے ہیں، اون. جیسے یہاں ماضی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے الف کا، واو کا. ٹھیک ہے. فعل فعلا فعلو، تو یفعلو یفعلان یفعلون. ٹھیک ہے. فعلا اس نے کیا، فعلا ان دونوں نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلان وہ دونوں کرتے ہیں، یفعلون وہ سب کرتے ہیں. تو مؤنث میں کیا تھا؟ فعلت، اس نے کیا، شی ڈڈ. ٹھیک ہے. اس نے کیا. اور مضارع میں یہ کیا ہو جائے گا؟ تفعلو، وہ کرتی ہے، شی از ڈوئنگ یا شی ول ڈو. ٹھیک ہے. وہ کرتی ہے. ماضی میں کیا تھا؟ فعلت، اس نے کیا، اور دو کے لیے کیا تھا؟ فعلتا، ان دونوں نے کیا. ٹھیک ہے. تو تفعلو سے کیا ہو جائے گا؟ تفعلان، وہ دونوں کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تفعلو تفعلان، وہ دونوں کرتی ہیں. ٹھیک ہے. یفعلان، وہ دونوں کرتے ہیں. تفعلان، وہ دونوں کرتی ہیں. اس تا کو کہتے ہیں علامت مضارع. یعنی ابھی تک علامت مضارع کتنی آئی ہیں؟ یہاں پہ کیا ہے؟ یا ہے. ٹھیک ہے. اور اس لائن میں کیا ہے؟ تا بھی آ گئی ہے، علامت مضارع. جمع میں کیا تھا؟ ان سب نے کیا، فعلنا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ تفعلو تفعلان یفعلنا، ان وہ سب کرتی ہیں، یفعلنا وہ سب کرتی ہیں یا وہ سب کریں گی. فعلنا ان سب نے کیا. یہاں پہ بھی نون ہے، یہاں پہ بھی نون ہے. اس کو کہتے ہیں نون نسوہ. یعنی جمع مؤنث میں عام طور پہ جو نون آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون نسوہ. مذکر میں کیا تھا؟ فعلتا. ٹھیک ہے. تو نے کیا، اور تو کرتا ہے یا تو کرے گا؟ تفعلو، تو کرتا ہے. ٹھیک ہے. تم دو نے کیا، فعلتما، یعنی ماضی میں تھا، تم دو نے کیا، فعلتما. تا تما، اس کا اضافہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو تفعلو تفعلان، تفعلو تفعلان، آنے کا اضافہ
ٹھیک ہے. اور جمع میں کیا ہے؟ ماضی میں کیا تھا؟ فعلتم. تو تفعلوا تفعلان تفعلون. اون کس کا اضافہ ہوا؟ تا کا. یہ دیکھیں یفعلوا یفعلان یفعلون، وہ کرتا ہے، وہ دو کرتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تفعلوا تفعلان تفعلون. دیکھ رہے ہیں، کمپیریزن کریں نا، یا اور تا کا فرق ہے. یا میں غائب ہے اور تا میں کیا ہے؟ حاضر ہے. تفعلوا تو کرتا ہے، تفعلان تم دونوں کرتے ہو، تفعلون تم سب کرتے ہو. یہ سر مؤنث غائب کا جو ہے، ہاں مؤنث میں بھی ہے. ہاں اس میں بھی تا ہے. وہ یوں اس کی تعویل کر لیتے ہیں کہ وہ تا تانیث کی ہے. ہم کیسے فرق کریں گے؟ سیغے سے فرق کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں تو سیغے سے فرق کریں گے نا، اور جب جملے میں فریز میں ہوگا، سینٹنس میں ہوگا، تو پھر ہم کانٹیکسٹ سے فرق کریں گے. کانٹیکسٹ سے فرق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہم نے کہا تھا یہ جو سیغے ہوتے ہیں نا دو، یفعلوا میں ہوا ضمیر فاعل ہے، ایسا ہی ہے. اور تفعلوا میں کیا ہے؟ یہ ضمیر فاعل ہے. ان کا فاعل ظاہر ہو جاتا ہے. تفعلوا فاطمہ ہوگا، تفعلوا فاطمہ ہوگا، یعنی اس کا فاعل آ جائے گا نا. جو مؤنث ہوگا وہ ہمیں بتا دے گا کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے. اس کا جو فاعل ہے اس کے اندر ہے تفعلوا. ٹھیک ہے. تو تفعلوا تفعلان تفعلون. مؤنث میں کیا تھا؟ تو نے کیا، تو ایک مؤنث نے. فعلتی مضارع میں کیا ہو جائے گا؟ تفعلین. تفعلین. یا اور نون کس کا اضافہ ہوا؟ یا اور نون کا. تفعلین. فعلتما تم دونوں نے کیا، یعنی تم دونوں مؤنث نے کیا، اور تم دونوں مؤنث کرتی ہو. تفعلان. ٹھیک ہے. آنے کا اضافہ ہوا. تم سب مؤنث نے کیا. فعلتن. کلیئر ہے. اور تم سب مؤنث کرتی ہو. تفعلن. ٹھیک ہے. یفعلن وہ سب کرتی ہیں. تفعلن تم سب کرتی ہو. یفعلون وہ سب کرتے ہیں. تفعلون تم سب کرتے ہو. میں نے کیا. فعلتو. یہ مؤنث اصل میں یہ جو واحد ہے یہ جمع کی علامت کے ساتھ آیا ہے. واحد مؤنث حاضر جو جی واحد مؤنث حاضر میں یا نون کے ساتھ آیا. یا نون کے ساتھ. یا نون کے ساتھ آیا. ٹھیک ہے. اس میں یہ وہ جمع کی علامت ہے. نہیں، نون کو ہم جمع کی علامت نہیں کہتے. یا نون کو. ہاں نون کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ایک نون جو ہے وہ نون نسوہ ہے. ٹھیک ہے. نون تاکید بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے نون ہیں، وہ ہم پڑھیں گے جب ہم حرف کو پڑھیں گے نا، انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے، تو اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک ایک حرف کی 10 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے پڑھا کہ ما جو ہے وہ نافیہ بھی ہوتا ہے اور ما استفہامیہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فعلتو اور افعلو. فعلتو میں نے کیا، افعلو میں کرتا ہوں یا میں کروں گا. آئی ول ڈو، آئی ایم ڈوئنگ. ٹھیک ہے. فعلنا ہم دو نے کیا، اور ہم دو کرتے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ نفعلو. اور فعلنا ہم سب نے کیا، اور جمع میں کیا ہو جائے گا؟ ہم سب کرتے ہیں، نفعلو. تو یہاں پہ ایک تو الف آ گئی علامت مضارع میں، اور دوسرا نون آ گیا. تو علامت مضارع 4 ہیں. ٹھیک ہے. یا، تا، الف اور نون. اگر کسی فعل کے شروع میں یا آ جائے، تا آ جائے، الف آ جائے، نون آ جائے، تو وہ مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے.
ان کو ہم کہتے ہیں علامات مضارع، یعنی ان علامات سے، ان سائن سے ہم یہ پہچانتے ہیں کہ یہ ماضی نہیں بلکہ مضارع کا فعل ہے. ٹھیک ہے، تو گردان کیا ہوئی؟ یفعلو، یفعلان، آنے کا اضافہ ہوا، یفعلان، یفعلون، اونا کا اضافہ ہوا، وہ سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تفعلو، وہ کرتی ہے، تفعلان، وہ دونوں کرتی ہیں، یفعلن، وہ سب کرتی ہیں. تفعلو، تو کرتا ہے، تفعلان، تم دونوں کرتے ہو، تفعلون، تم سب کرتے ہو. ٹھیک ہے، تفعلین، تو کرتی ہے، تفعلان، تم دونوں کرتی ہو، تفعلن، تم سب کرتی ہو. افعلو، میں کرتا ہوں، نفعلو، ہم کرتے ہیں، نفعلو، ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تفعلان، 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 یہ کتنے سیغے ایک جیسے ہیں؟ 3. کانٹیکس سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کتنے سیغے ہیں؟ 2. یہ دونوں ایک جیسے ہیں، تفعلو، تفعلو. ٹھیک ہے، تو یہ کانٹیکس سے پتہ چلے گا. اور یا جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں غائب کے لیے آ رہی ہے یفعلون، اور تا جو ہے وہ حاضر کے لیے آ رہی ہے تفعلون. یفعلن، تفعلن، یفعلن، تفعلن، یفعلون، تفعلون. ٹھیک ہے، افعلو، واحد متکلم کے لیے الف آ رہا ہے، حمزہ. ٹھیک ہے، حمزہ آ رہا ہے، اور جمع متکلم کے لیے کیا آ رہا ہے؟ نون آ رہا ہے، نفعلو. اچھا جی، یہ تو تھا مضارع جو ہے وہ معروف. یہ تو پریزنٹ کنٹینیوس ہو گیا تھا، یہ مضارع کے اندر پریزنٹ کنٹینیوس اور پریزنٹ انڈیفینٹ دونوں ٹینس کور ہو جائیں گے عربک میں. جی جی، دونوں آ جاتے ہیں. یعنی میں کر رہی ہوں وہ بھی ٹینس بنے گا عربی کا، اور میں ایسے کرتی ہوں. ہاں بالکل، ہاں وہ بھی دونوں ہی اس میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، کنٹینیوس بھی اس میں آ جاتا ہے اور پرفیکٹ بھی اس میں آ جاتا ہے، دونوں آ جاتے ہیں. اچھا، مضارع میں ہم نے کہا کہ ایک تو معروف ہے اور ایک ہے مجہول. معروف کے پیٹرن 3 ہیں، یفعلو. ٹھیک ہے، کبھی یفعلو آ جاتا ہے، اور کبھی یہ آتا ہے یفعلو. کبھی مضارع آ جاتا ہے یفعلو. جیسے ہم نے ماضی میں کہا تھا کہ ماضی میں بھی 3 پیٹرن ہیں، ایسا ہی ہے، ماضی میں بھی 3 پیٹرن تھے معروف میں، فعل، فاعل اور فاعل. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ عین کلمے کی حرکت چینج ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن مجہول تینوں کا کیا تھا؟ سیم تھا، ایک ہی تھا، اور وہ کیا تھا؟ فعل. تینوں کا مجہول سیم پیٹرن پہ آتا ہے. ماضی فعل کے پیٹرن پہ ہو، فاعل کے پیٹرن پہ ہو، فاعل کے پیٹرن پہ ہو، مجہول اس کا فعل آئے گا. تو اسی طرح معروف میں مضارع میں کیا ہیں؟ 3 پیٹرن ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو. لیکن مجہول تینوں کا سیم پیٹرن پر ہے. جیسے ماضی میں تھا کہ مجہول کا پیٹرن ایک ہی ہے، پیسو ورب کا، امپرفیکٹ پیسو ورب، اس کا پیٹرن ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یفعلو. کیا ہے؟ یفعلو. جیسے یہاں پہ مجہول میں شروع میں پیش ہے، اسی طرح مضارع میں بھی مجہول میں کیا ہے؟ شروع میں پیش ہے. تو ہم نے کہا تھا مجہول کو، یعنی ثلاثی مجرد میں، ٹرائی لیٹرل ورب میں مجہول کو پہچاننے کی، پیسو ورب کو پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں پیش آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یفعلو اس کا مجہول ہوگا یفعلو، یفعلو اس کا مجہول بھی کیا ہوگا؟ یفعلو، اور یفعلو اس کا مجہول بھی یفعلو ہوگا. جیسے فاتح، فاتح کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کھولا. فتح، وہ کھولا گیا. فتح، ٹھیک ہے، مجہول بن گیا نا، فعلا کے وزن پہ. ٹھیک ہے، اور فعلا کے وزن پہ فتح. مضارع کیا بنے گا اس کا؟ یفتح، وہ کھولتا ہے.
ٹھیک ہے. اور مجہول اس کا کیا بنے گا؟ یفتح. ٹھیک ہے، وہ کھولا جاتا ہے یا وہ کھولا جائے گا. ٹھیک ہے، تو فتح سے فتح اور یفتح سے یفعل کے وزن پہ یفتح، یہ مجہول بنے گا. تو مجہول کی اگر ہم نے گردان کرنی ہو، واحد، تثنیہ اور جمع، مذکر غائب، مؤنث غائب، مذکر حاضر، مؤنث حاضر اور متکلم. ٹھیک ہے، تو پہلا صیغہ کیا آئے گا؟ یفعل، یہی صیغہ تھا یفعل. پھر اس کے بعد پیٹرن وہی ہے جو معروف کا پیٹرن ہے، یعنی آخر میں آپ نے سیم پیٹرن کے مطابق اضافے کرتے چلے جانا ہے. یفعل، یفعلان، ٹھیک ہے، یفعلون، ٹھیک ہے، تفعل، تفعلان، ٹھیک ہے، یف نہیں علنا نہیں، آئین پہ زبر ہی آئے گی، یفعلن. ٹھیک ہے، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلین اور تفعلان، تفعلن. افعل، نفعل اور نفعل. ٹھیک ہے جی، شروع میں پیش ہے. مجہول کی علامت یہی ہے کہ شروع میں پیش ہے، علامت مضارع پہ پیش آ رہی ہے. علامت مضارع یا ہے، تا ہے، الف ہے یا نون ہے، تو اس کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ پیش آ رہی ہے بس. اور عین کلمے پہ زبر ہی ہے. معروف میں عین کلمے پہ زیر بھی آ سکتی ہے، زبر بھی، پیش بھی، لیکن مجہول میں کیا ہے؟ عین کلمے پہ زبر. اور تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے اور علامت کے ذریعے اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، پھر اس کے بعد پریکٹس کرنی ہے تو وہ چیز کلیئر ہوتی چلی جائے گی. نیکسٹ جو اہم چیز ہے مضارع میں، وہ اس کے سیٹس ہیں، گروپس ہیں مضارع کے، جنہیں ہم ثلاثی مجرد کے ابواب کہتے ہیں. ابواب ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے، گروپس آف ٹرائی لیٹرل ورب. ہم نے کہا تھا جو ورب ہے، ٹھیک ہے، کبھی یہ ثلاثی ہوتا ہے، ٹرائی لیٹرل ہوتا ہے، کبھی یہ رباعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی یہ خماسی ہوتا ہے. ثلاثی مین اس کے روٹ ورڈ میں 3 لیٹرز ہیں، رباعی مین 4 لیٹرز ہیں، خماسی مین 5 لیٹر ہیں. ہم نے کہا رباعی بہت کم ہے، قرآن میں کوئی 3-4 افعال ایسے ہوں گے جو رباعی کی قبیل سے ہوں گے، اور خماسی میں تو شاید ایک آدھی ہو. ٹھیک ہے، تو اصل میں یہی ورب ہے ثلاثی. پھر ان میں سے ہر ایک کی آگے 2 قسمیں ہیں. تو ثلاثی کی 2 قسمیں ہیں، ایک مجرد اور ایک مزید فی. یعنی ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی.
ثلاثی مجرد اس کو کہتے ہیں کہ جس میں 3 ہی حرف ہیں، یعنی اس کے جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا پہلا صیغہ مراد ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، پہلا صیغہ مراد ہوتا ہے ماضی کا، اس کے بعد تو پھر اضافے ہوتے چلے جاتے ہیں نا. تو ماضی کے پہلے صیغے میں کیا ہیں؟ 3 حرف ہیں ثلاثی مجرد میں. تو مزید فی میں کیا ہوتا ہے کہ 3 سے زیادہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 سے زائد ہو جاتے ہیں، یعنی حروف جو ہیں وہ 3 سے زائد ہو جاتے ہیں. کہاں؟ ماضی کے پہلے صیغے میں، ٹھیک ہے. یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، ثلاثی مزید فی کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو ثلاثی جو مجرد ہے اس کے جو ابواب ہیں ثلاثی مجرد کے وہ 6 ہیں. یعنی ثلاثی مجرد وہ ہے کہ جس میں تین حروف ہیں، ٹھیک ہے، یا 3 سے زائد حروف ہیں. یہ مزید فی میں. تو ثلاثی مجرد جو ہے اس کے 6 ابواب ہیں، اور مزید فی کے تو کافی سارے ہیں لیکن ہم 8 پڑھیں گے، یعنی ان سے ہمارا کام چل جائے گا. 2-4 اور پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ سے قرآن کا جو میجر پورشن ہے وہ کور ہو جائے گا. تو گروپس آف ٹرائی لیٹرل ورب، یعنی وربس کے پھر آگے گروپس بنائے گئے ہیں تاکہ ان کو انڈرسٹینڈنگ میں آسانی رہے. جب چیزوں کے آپ سیٹس بنا لیتے ہیں نا تو پھر سیٹس بنا کے ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، یعنی کانسیپٹ پہ گرپ آپ کی بڑھ جاتی ہے. اچھا، یہ گروپس کیسے بنائے گئے ہیں؟ ماضی اور مضارع، ٹھیک ہے. ماضی ہم نے کہا تھا فعل، ماضی کیا ہے؟ فعل. اگر ماضی فعل ہے تو مضارع جو ہے وہ یفعل ہو سکتا ہے، یفعل ہو سکتا ہے، اور یفعل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ فتح، مضارع کیا ہے؟ یفتح. ٹھیک ہے. ماضی کیا ہے؟ ضربا، اس نے مارا. مضارع کیا آتا ہے؟ یضرب، ٹھیک ہے، کسرہ کے ساتھ. ماضی کیا ہے؟ ناصرہ، اس نے مدد کی. مضارع کیا آتا ہے؟ ینصر. صحیح ہر لفظ کا رہتا ووکیبلری. یہ ووکیبلری ہے، ٹھیک ہے. یعنی ماضی کا پیٹرن جو ہے فعل ہے، ماضی کا پیٹرن فعل ہے، ٹھیک ہے. تینوں صورتوں میں فعل ہے نا، لیکن مضارع کیا آ رہا ہے؟ کبھی یفعلو، کبھی یفعلو، کبھی یفعلو، ٹھیک ہے. تو اب کیا کرتے ہیں اس کو عرب، مطلب اس کے نا گروپس بنا لیے نا، گروپس بنا لیے. مثال کے طور پہ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ فاتحہ ہے، باب فاتحہ، یعنی جو اس پیٹرن پہ آئے گا کہ ماضی میں عین کلمے پہ زبر ہے اور مضارع میں بھی عین کلمے پہ زبر ہے. دوسرا کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جی باب ضربہ ہے، ماضی میں عین کلمے پہ زبر ہے اور مضارع میں عین کلمے پہ زیر ہے. تیسرا اس کو کہتے ہیں جی ناصرہ ہے، اس کو نون سے یعنی ایبریویشن استعمال کرتے ہیں، باب ناصرہ. ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے نا کسی فعل کے سامنے نون لکھا ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ باب ناصرہ، یعنی ناصرہ لکھا ہوگا. یعنی ڈکشنری میں یہ ناصرہ لکھا ہے، ناصرہ، تو آگے نون لکھا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مضارع کیا ہے؟ ینصر، ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو تھا فعلہ. دوسرا ماضی کا پیٹرن کیا تھا؟ فاعلہ. یہ دوسرا پیٹرن تھا، ٹھیک ہے. تو اگر فاعلہ ہو تو پھر مضارع کا بھی آتا ہے
यफ़अलु, कभी आता है यफ़अलु, फ़ाइला यफ़अलु, और कभी आता है यफ़इलु। तीसरी सूरत नहीं आती, यफ़अलु नहीं आता। ठीक है, यानी 3 सूरतें हो सकती हैं ना, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़अलु। यफ़अलु नहीं आता। तो फ़ाइला जैसे शारिबा या सामिया, उसने सुना। ठीक है, तो मुज़ारे क्या आएगा? यस्माउ, वो सुनता है। फ़ाइला जैसे हासिबा, उसने गुमान किया। ठीक है, और मुज़ारे क्या आएगा? यहसिबु, वो गुमान करता है। तो इसको कह देते हैं बाब सामिया, सीन से इसको लिख देते हैं, और इसको बाब हासिबा कह देते हैं, हा से लिख देते हैं। तीसरा क्या था कि माजी में क्या है? पेश है ऐन कलमे पे, फ़ाउला। इसमें सिर्फ एक ही सूरत आती है, यफ़उलु। यफ़इलु और यफ़अलु नहीं आता, यफ़उलु आता है। ठीक है, जैसे कारूमा, कारूमा, तो क्या आ जाएगा? यकरूम। इसको कह देते हैं काफ, एब्रीवेशन से, बाब कारूमा। यानी मुज़ारे जो है वो जब माजी के साथ मिलता है तो फिर 6 सेट्स बनते हैं। उन 6 सेट्स को उन्होंने नाम दे दिए, ठीक है, एब्रीवेशन के ज़रिए से, ताकि हम ये पहचान सकें कि ये माजी और मुज़ारे, यानी ये जो वर्ब है इसका माजी और मुज़ारे किस पैटर्न पे आता है। हमने कहा कि माजी में भी ऐन कलमे की हरकत ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, मुज़ारे में भी ऐन कलमे की हरकत क्या है? ज़ेर ज़बर पेश हो सकती है। तो अब उसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए उसके अबवाब बना दिए गए। अबवाब से वो थोड़ा सा मैनेज हो जाता है, वरना तो बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा था ना कि कहाँ जो है वो माजी में ज़ेर आएगी, कहाँ ज़बर आएगी, कहाँ पेश आएगी, मुज़ारे में कहाँ ऐन कलमे पे ज़ेर आएगी, कहाँ ज़बर, कहाँ पेश आएगी। तो उसको उन्होंने सेट्स बना दिए। उन 6 सेट्स में, यानी अगर आप अपनी जो वर्ब की वोकैबुलरी है उसको अगर लिंक कर लें अबवाब के साथ, तो अबवाब के साथ अगर आप उसको लिंक कर लें तो उसकी हरकत का मसला नहीं रह जाता। ठीक है, मिसाल के तौर पे पीना, पीने के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है? शारिबा। ठीक है, तो ये बाब सामिया है। बस आपको अगर ये याद हो तो अब आपको पता है कि इसके माजी में और मुज़ारे में क्या हरकत आएगी। सामिया यस्माउ, तो शारिबा यशरबु, शारिबा यशरबु। ठीक है, तो यहाँ पे खैर वो वोकैबुलरी में अभी हम जाते हैं, एक्सरसाइज की तरफ तो काफ़ी सारी मसाइल हमारे वहाँ पे हल हो जाएंगे। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और जो इन्होंने यहाँ पे दिया है वो है कि मुज़ारे को आपने जब मनफी बनाना है तो कैसे बनाना है? ला के ज़रिए से। जैसे हमने कहा था कि फ़ाअला, उसने किया, और उसने नहीं किया, मा फ़ाअला, मा लगाते थे। ठीक है, ला नहीं लगा सकते? कहाँ? माजी में ला आम तौर पे नहीं लगता। ठीक है, यफ़अलु, वो करता है, और यहाँ पे आम तौर पे ला लगता है। ला यफ़अलु, वो नहीं करेगा या वो नहीं करता है। तो माजी में नफ़ी का मफ़हूम पैदा करने के लिए आम तौर पे मा लगता है, और मुज़ारे में नफ़ी का मफ़हूम पैदा करने के लिए ला लगता है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, अगर मुज़ारे में हमने उसको फ्यूचर के साथ मुख्तस करना हो मुज़ारे को, यानी मुज़ारे में हमने कहा कि दोनों किस्म के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, मुज़ारे के अंदर हाल भी होता है और मुस्तकबिल भी होता है। ठीक है, हाल भी है और मुस्तकबिल भी है। तो अगर आपने इसको मुस्तकबिल के साथ ख़ास करना है तो उसके 2 उसलूब हैं, सीन लगा देते हैं या सौफ़ा। सीन या सौफ़ा लगाने से क्या हो जाता है कि उसमें प्रेजेंट का
جو مفہوم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتح وہ کھولتا ہے. ٹھیک ہے. اور سیفتح تو وہ کھولے گا. اب یہ فیوچر کے ساتھ اسپیسیفائی ہو گیا. اب اس میں پریزنٹ کا مفہوم نکل گیا. یفتح میں دونوں تھے، وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا. سیفتح وہ کھولے گا. ٹھیک ہے. یا سوف یفتح یہ بھی آ جاتا ہے. وہ عنقریب کھولے گا. سوفا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے مضارع کو فیوچر کے ساتھ خاص کرنے کے لیے. سین زیادہ قریب کے لیے ہوتا ہے. سوفا ذرا تھوڑا سا مستقبل بعید جیسے کہتے ہیں اس کے لیے. اب ہم آتے ہیں اپنی مشقوں کی طرف. سب سے پہلے تو فعل مضارع کی گردان ہے ہمارے سامنے، یہ ہم نے دیکھ لی ہے. واحد، مثنی، جمع. یفعل، یفعلان. ٹھیک ہے. یفعلون وہ سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تفعل تو کرتا ہے، تفعلان تم دونوں کرتے ہو، یفعلن وہ سب کرتی ہیں یا کریں گی. ٹھیک ہے. یہ تو غائب ہو گیا. مخاطب میں کیا ہے؟ تفعل تو کرتا ہے. ٹھیک ہے. تفعلان تم دونوں کرتے ہو، تفعلون تم سب کرتے ہو، تفعلین تو ایک کرتی ہے یا نون کے ساتھ. تفعلان تم دونوں کرتے ہو، تفعلن تم سب کرتی ہو. افعل میں کرتا ہوں اور نفعل ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو تھی مضارع کی گردان. سر مضارع میں جو صرف مستقبل کے لیے آپ نے بتایا سا اور سوفا لگاتے ہیں تو وہ پھر مستقبل کے لیے ہو جاتا ہے. جی جی وہ مستقبل کے لیے ہو اور جاتا ہے. اگر مضارع میں ہی اگر کسی فعل کو حال میں ہی رکھنا ہو اور مستقبل کا معنی نہ دینا ہو تو اس کے لیے بھی کوئی علیحدہ سے ہے؟ جیسے مستقبل کے لیے سا اور سوفا لگاتے ہیں تو جی. حال میں ہی رکھنا وہ کانٹیکس سے معنی پیدا ہوتا ہے. کانٹیکس میں معنی پیدا ہوتا ہے. جی سر وہ کرتا ہے اور وہ کر رہا ہے، دونوں میں یہ بھی دونوں میں ہاں یہ دونوں اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یبعثو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے گردانیں کرنی ہے مضارع کی. ٹھیک ہے. یبعثو یبعثان یبعثون تبعثو تبعثان یبعثنا تبعثو تبعثان تبعثون تبعثین تبعثان تبعثنا ابعثو نبعثو. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے مطلب بالکل فلوئنٹ ہو، بندے کو سوچنے کی بھی نہ ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے. تو جب آپ بالکل فلوئنٹ ہو جائیں گے اس طرح سے گردان پڑھنے میں کہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے کون سا صیغہ آ رہا ہے. یفرح یفرحان یفرحون تفرح تفرحان یفرحن تفرح تفرحان تفرحون تفرحین تفرحان تفرحن افرح نفرح. اور کوشش کریں کہ ایک سانس میں پڑھیں آپ. ٹھیک ہے. نہیں کوئی سال کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ یہ ہوم ورک کریں تو انشاءاللہ سے آسان ہے یہ. ٹھیک ہے. مسلم والا بھی بڑا مشکل تھا ہو گیا. ہاں تو اب وہ تو آپ ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں نا. تو انشاءاللہ سے جب تیسری کتاب میں پہنچیں گے تو یہ بھی ایک سانس میں پڑھیں گے. ٹھیک. اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس مشق تھی کہ ہم نے مجہول جو ہے اور خاص طور پہ جو نفی کا مفہوم ہے وہ کیسے پیدا کرنا. تو مشق نمبر 36 حل تفہم القرآن. تفہم کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر حاضر. ٹھیک ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا تم قرآن سمجھتے ہو؟ جی. لا افہم القرآن میں قرآن نہیں سمجھتا ہوں. سر اس کا دوسرا حصہ اگر نہ ہوتا تو واحد مؤنث غائب نہیں. ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. کیا وہ قرآن سمجھتی ہے؟ اگر دوسرا حصہ نہ ہوتا تو اس کی دونوں طرح سے ٹرانسلیشن ممکن تھی. کیا تو قرآن سمجھتا ہے یا کیا وہ قرآن سمجھتی ہے. ٹھیک ہے. میں بھی تو مذکر مؤنث دونوں ہی آتے ہیں. نہیں جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ قرآن سمجھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے نہیں ہے نا، وہ غائب ہے نا، تھرڈ پرسن ہے، تو وہ ہمیں جواب تو نہیں نہ دے سکتی کہ میں قرآن سمجھتی ہوں. ہاں وہ نہیں کہہ سکتی. تو لا افہم القرآن میں قرآن نہیں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. حل یفہمون اللسان العربی. کیا وہ سب عربی زبان سمجھتے ہیں؟
यफ़हमून कौन सा सीगा है? जमा मुज़क्कर गायब, ठीक है। क्या वो अरबी ज़ुबान समझते हैं? नाम नाम यफ़हमून हु, ये हु क्या बन रहा है यहाँ? नहीं, ग्रामेटिकली क्या है? मफ़ऊल है, मफ़ऊल है। और ये कौन सी हालत है? हु कौन सी हालत में है? हु नसब की हालत में। इसकी रफ़ा क्या है? हुआ, हुआ हु, ठीक है। तो मफ़ऊल नसब में होता है, हमने ये पढ़ा था। तो ज़माइर की भी नसब होती है, ठीक है। लिसान मुअन्नस नहीं होती? लिसान उर्दू में मुअन्नस होती है। इसका तर्जुमा क्या होगा कि वो उसको समझते हैं या वो सब समझते हैं? वो सब उसको समझते हैं, उसको बीच में आ जाए। हाँ, उसको आएगा, बिल्कुल आएगा। ये हाँ पेश जो है उसकी तरफ लौटेंगे। जी 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 जी। यफ़हमूना वो सब समझते हैं, हु उसको, वो सब उसको समझते हैं। यानी ये हु ज़मीर जो है ये अल-लिसान अल-अरबी की तरफ लौट रही है, ठीक है। हल कतबतुम वाजिबातिल मदरसती, कतबतुम माज़ी या मुज़ारे? माज़ी कैसे पहचाना आपने? शुरू में अलामत मुज़ारे नहीं है, ठीक है। या ता हमज़ा और नून नहीं है, ठीक है। और कौन सा सीगा है माज़ी का? जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। कतबतुम तुमने लिखा, वाजिबातिल मदरसती, वाजिबात मतलब वाजिब किसे कहते हैं? जिसका करना ज़रूरी हो, और वो होमवर्क ही हो सकता है, ज़ाहिर बात है। पहले दिन हमने बात की थी, ठीक है, कि होमवर्क ये फ़र्ज़ है। ये क्या है? अगर अरबी सीखनी है तो ये क्या है? फ़र्ज़ है। तो इसलिए होमवर्क का जो तर्जमा करते हैं अरब, वो वाजिबात से करते हैं, ताकि बंदे का ज़हन क्लियर रहे कि ये वाजिब है, ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। तो वाजिबातिल मदरसा थे, तो वाजिबात से मुराद कोई पैसे नहीं हैं जो मदरसे में देने हैं, ठीक है। इससे मुराद होमवर्क है, ठीक है, जो मदरसा की तरफ से जो है वो, हाँ। अगर मदरसा की फ़ीस या स्कूल की फ़ीस हो तो वो उसको वाजिबात नहीं कहेंगे? नहीं, उसके लिए अलहदा से फिर अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। वाजिबातिल मदरसती होमवर्क कह लें, ठीक है। अब हमारे पास कोई और एक्सप्रेशन नहीं है ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो होमवर्क ऑप्शनल होता है ना, ठीक, ठीक है। तो स्कूल की ज़िम्मेदारी आप कह लें, ठीक है, स्कूल की तरफ से दिया गया लाजमी काम। हल कतबतुम वाजिबातिल मदरसा, अब वाजिबातिल मदरसा थे, ये कौन सी हालत में है? रफ़ा में, नसब में, जर में? जर में क्यों है ये? अब ये बताएं। ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, और मुरक्कब इज़ाफ़ी जो मुज़ाफ़ इलैह होता है उसका जो हालत होती है वो मुज़ाफ़ की होती है। ये कहाँ पे है कि मुज़ाफ़ इलैह की हालत मुज़ाफ़ की होती है? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। मुज़ाफ़ इलैह तो मदरसा है ना, वो तो जर में है। तो वाजिबात आपने कहा कि जर में है, तो ये क्यों जर में है? ये नसब में है, ये जर में नहीं है। किस में है? नसब में है। हाँ, नसब में क्यों है? क्योंकि ये मफूल है। क्या तुमने लिखा? लिखने वाला कौन है? तुम। फाइल कौन है? सब्जेक्ट कौन है? तुम। और जिसको लिखा जा रहा है वो क्या होगा? मफूल। और मफूल या ऑब्जेक्ट किस हालत में होता है? नसब में। तो जमा मुन्नस की नसब क्या आती है? कसरा के साथ। वाजिबातुन वाजिबातिन वाजिबातिन, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। जी हाँ हाँ हाँ, वाजिबतुन, ठीक है। ला नहीं, बल सौफा नक्तुबुहा, नक्तुबु, नक्तुबु कौन सा सीगा? जमा मुतकल्लिम। अन करीब हम लिखेंगे हा, ये किसकी तरफ लौट रहा है? वाजिबात की तरफ। मतलब वो कह रहे हैं बहुत देर बाद दूर से। हाँ, तो हा जो है, हा
یہ کون سی حالت میں ہے؟ نسبی حالت میں ہے. تو اس کی رفع کیا ہے؟ ہیا ہا ہا. ٹھیک ہے، تو یہ نسب میں کیوں ہے؟ مفعول ہے. ہم لکھیں گے کس کو لکھیں گے؟ اس کو. ٹھیک ہے. حل تشربنا القہوہ، تشربنا کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث حاضر. جی جی بتائیں جی. کیا تم سب مؤنث قہوہ پیتی ہو یا پیو گی؟ ٹھیک ہے. نحن لا نشرب کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم. جی ہم قہوہ نہیں پیتی ہیں یا ہم قہوہ نہیں پئیں گی. ٹھیک ہے. حل بعثتما الی الدیوان، بعثتما پہلے یہ بتائیں ماضی ہے مضارع ہے؟ ماضی ہے. معروف ہے مجہول ہے؟ مجہول ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ مذکر حاضر. جی آپ ترجمہ کریں. کیا تم دونوں عدالت کی طرف آج بھیجے گئے؟ دیوان عدالت کورٹ کی طرف. کیا تم دونوں کو آج کورٹ بھیجا گیا؟ ٹھیک ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. لا بل نبعث ماضی ہے مضارع ہے؟ مضارع. معروف ہے مجہول ہے؟ مجہول ہے. جی اب ترجمہ کریں. نہیں بلکہ ہم کل بھیجے جائیں گے. النجم والشجر یسجدان، ہاں تو یسجدان کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ غائب کا. ٹھیک ہے. فستعلمون ان قریب تم جان لو گے. تعلمون کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر. کس کو جان لو گے؟ من ہوا فی ضلال مبین. ٹھیک ہے، تو یہاں مفعول کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، جملے کی سینس سے ہی مفعول نکال لیا کریں. تم جان لو گے کس کو؟ جو کھلی گمراہی میں ہے، وہی مفعول ہوگا نا. ٹھیک ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یظلم کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب. جی ترجمہ کریں. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا ذرا بھی. ٹھیک ہے. الناسا کیا بن رہا ہے؟ مفعول آبجیکٹ ہے نسب میں. قل یا ایھا الکافرون، الکافرون کیا بن رہا ہے؟ بتائیں کیا بن رہا ہے؟ مفعول لگ رہا ہے. ہاں فاعل تو پہلے فعل ہونا چاہیے. فعل اس سے پہلے کون سا ہے؟ منادا ہے. یا ایھا حرف ندا ہے، پچھلا بھلائی جا رہے ہیں. الکافرون منادا، ندا اور منادا. ٹھیک ہے، مرکب ندائی. لا اعبد ما تعبدون، اعبد کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں عبادت نہیں کرتا ہوں. ما ہاں جس کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے. حاج باغ کا دروازہ کھولا جائے گا. سر وہ اوپر والا جو ایگزامپل جس میں من تعبدون کے لیے ہے، یہ اوپر والی ایگزامپل جس میں من تعبدون کے لیے ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. اصل میں تو جس کی وہ عبادت کرتے تھے نا، تو وہ جمادات میں سے.
آج باغ کا دروازہ کھولا جائے گا. یفتح باب الحدیقۃ اليوم. ٹھیک ہے، الیوم آج باغ کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. لا یفتح باب الحدیقۃ اليوم. دربان کہاں گیا؟ این گیا بھی تو ہونا چاہیے نا. ہاں بابو اینما یذهب باب، این یذهب باب، این وہ تو جاتا ہے. گیا ماضی ہے مضارع ہے. این ذهب، این ذهب البواب. ہاں گارڈ، گیٹ کیپر. دربان مین گیٹ کیپر. ٹھیک ہے، میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا. لا اعلم کہاں گیا. این ذهب. ٹھیک ہے، اسماء استفہام ہم نے پڑھے تھے نا. نہیں، این ذهب وہ گیا. ذهب میں ہوا ضمیر ہے. ٹھیک ہے، تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ ما تعبدون. ٹھیک ہے، ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں. نعبد اللہ. ٹھیک ہے، من تعبدون. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. نعبد اللہ کیونکہ آگے اللہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، من عام طور پہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے. ہم آگے پڑھیں گے، آہستہ آہستہ چیزوں کو کھولیں گے. ٹھیک ہے، کیا تو جانتا ہے کس نے تجھ کو خلق کیا، پیدا کیا؟ کیا تو جانتا ہے؟ اتعلم کس نے تجھ کو پیدا کیا؟ من خلق کا. ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں. اعلم اللہ نے مجھے پیدا کیا. خلقنی اللہ. ٹھیک ہے، تم لوگ جانتے ہو. تم جانتے ہو، سمپل ہے. تعلمون جو میں کرتا ہوں. تعلمون ما جو، ما افعل اور میں جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. ٹھیک ہے، يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مثالیں للناس لوگوں کے لیے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم نہیں جانتے. اتعجبین. تعجبین کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث حاضر. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوگا تعجب سے؟ کیا تم ہاں کیا تم اللہ کے حکم میں، اللہ کے امر میں تعجب کرتی ہو. ٹھیک ہے، ولا یظلمون. یظلمون کون سا صیغہ ہے؟ مجہول ہے، جمع مذکر غائب. ولا یظلمون شیئا اور وہ کچھ ظلم نہ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، ولا یظلمون اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے. یعنی وہ ظلم کرتے ہیں اور وہ ظلم کیے جائیں گے، یعنی ان پہ ظلم نہیں ہوگا. شیئن کچھ بھی. ٹھیک ہے، یعرف المجرمون. یعرف پہچانے جائیں گے. المجرمون مجرم. اب اس کو کیا کہیں گے المجرمون کو؟ یہ کیا بن رہا ہے؟ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی نا، نائب فاعل. مفعول ما لم یسمى فاعلہ. جب ایکٹیو ورب ہوتا ہے تو اس میں فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب پیسو ورب ہوتا ہے تو اس میں فاعل نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ نائب فاعل. اور نائب فاعل معنی کے اعتبار سے مفعول ہوتا ہے، اعراب کے اعتبار سے فاعل کی طرح ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو نائب فاعل کہہ لیتے ہیں کیونکہ اس نے اعراب میں فاعل کی جگہ لے لی. فاعل کا اعراب کیا ہے؟ کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع میں. تو نائب فاعل بھی کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع کی حالت. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ مجرم پہچانے جائیں گے.
فا تو حرف عطف ہے. یقتلون کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب. کیا ترجمہ کریں گے؟ قتل کرتے ہیں وَيُقْتَلُونَ اور قتل ہو جاتے ہیں. اور قتل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. انی اذبحو کا اذبحو ہاں میں ذبح کر رہا ہوں کا تجھے. خواب دیکھا تھا نا حضرت ابراہیم. ٹھیک ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. نحن نرزقکم. نرزق کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم. کم ضمیر کیا بن رہی ہے یہاں پہ؟ گرامیٹیکلی کیا بن رہی ہے؟ مفعول ہے. کون سی حالت میں ہے؟ نصب میں. رفع کیا ہے اس کی؟ کم. انتم کم کم. ٹھیک ہے. یکفرون بآیات اللہ. ٹھیک ہے. آیات کون سی حالت میں ہے؟ جر میں ہے. کیوں جر میں ہے؟ با جارہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اللہ کی آیات کا. ٹھیک ہے. ینصرون اللہ ورسولہ. ینصرون اللہ. ٹھیک ہے. ہاں لفظ اللہ کیا ہے یہاں پہ؟ مفعول. اور ورسولہ بھی اس پہ عطف ہو کے مفعول ہی بن رہا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ما تکسبون جو تم کرتے ہو. ٹھیک ہے. ماذا تکسب غدن. تم کل کیا کرو. تم کل کیا کماؤ. نہیں یہ پیچھے جو ہے نا نفس کا تذکرہ ہے تو یہ یہاں پہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر جان کے بارے میں جانتا ہے. ماذا کیا تکسب وہ کمائے گی. غدن کل. کل وہ کیا کرے گی. ٹھیک ہے. سر یہ گدن کا لفظ بار بار آ رہا ہے. لوگ نیت بھی کرتے ہیں نا ہاں غدن اگلے دن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹمارو. ان کا پھر وہ والا دن کا روزہ ہو جاتا ہے. نہیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ رات کو نیت کرنی چاہیے سونے سے پہلے. صبح اذان ہونے کے بعد کرتے ہیں. ہاں پھر تو غلط کرتے ہیں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ. وہ اٹھائے اور وہ اٹھائے ہوں گے اوزارہم اپنے بوجھ. وزر کی جمع اوزار. بوجھ گناہوں کے بوجھ مراد ہے. ٹھیک ہے. ہم ضمیر یہاں پہ کیا بن رہی ہے؟ اچھا یہ بتائیں کس حالت میں ہے یہ ہم ضمیر؟ نصب میں کیوں ہے؟ مفعول تو اوزار ہے. جو انہوں نے اٹھایا ہوگا تو وہ تو بوجھ ہوں گے نا. اپنے آپ کو تھوڑا اٹھایا ہوگا. جر میں. کیوں جر میں؟ مرکب اضافی ہے. مضاف ہے. ٹھیک ہے. اوزارہم ان کے بوجھ اپنے بوجھ. ولا یقبل منا شفا. اس سے یعنی نفس کا پیچھے تذکرہ ہو رہا ہے. کسی نفس سے نہیں قبول کی جائے گی شفاعتن. شفا یہاں پہ کیا بن رہی ہے؟ گرامیٹیکلی کیا بن رہا ہے؟ نائب فاعل. مفعول تو نصب میں ہوتا ہے. نائب فاعل ہے. ٹھیک ہے. ولا یؤخذ منها عدل. عدل. ٹھیک ہے. ولا هم ينصرون. ينصرون نہ وہ مدد کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی لاسٹ آپ کی مشق ہے. پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں فقہ کی طرف. یہاں پہ انہوں نے ذخیرہ الفاظ دیا. دیکھیں کہ اب انہوں نے آگے ایبریویشن لکھنا شروع کر دی. داخلہ کیا بنے گا مضارع؟ یدخل. اب آپ کو بنانا آنا چاہیے. غالبہ یغلب. قاروبہ یقرب. قرأ یقرأ. کتب جلس. قدیم
यक सामिया है, सामिया यस्माउ यकदमु, ज़हबा यज़हबु, फतह यफ्तहु, क़अदा यक़उदु, नसर यंसुरु, ज़करा यज़कुरु, हमिदा यहमदु, खलका यखलुकु, बाअसा यबअसु। ठीक हो गया जी। फरिहा यफरहु, ठीक है। ज़ाहिका बाउदा यबउदु, फतह अकला यकुलु। हाँ, बस इसको प्रैक्टिस करें, ज़ुबान से निकालें। ज़ुबान से जब लफ्ज़ निकलेगा ना तो फिर असल में पुख्तगी होगी। मतलब ज़ुबान कैसे आती है, ज़ाहिर बात है बोलेंगे तो आएगी ना, ठीक है। तो उसको बार बार ज़ुबान निकालें। उसको घर में अगर अकेले हों तो बेशक ऊंची आवाज़ से, ठीक है, शीशे के सामने खड़े होके। वो एक बहुत बड़े सरफ़ी हैं, एक बहुत बड़े, ये जो सरफ़ से मुराद ये जो गर्दानों का इल्म होता है आसानी के लिए, उसका नाम था अखफश। तो इल्म सर्फ़ में वो इमाम शुमार होता है। अखफश जो है उसको गर्दानें याद नहीं होती थी, ठीक है। तो उसके पास एक बकरी थी। तो वो क्या करता था कि वो अपने घर में जाके ना तो बकरी को दोनों कानों से पकड़ लेता था और फिर उसको गर्दान सुनाता था। और जब सुना के उसको छोड़ता था तो उसे पूछता था, हाँ भाई याद हुआ? तो वो बकरी ऐसे सर हिलाती थी, वो फिर उसको कानों से पकड़ लेता था, ठीक है। बकरी ने तो वैसे ही सर हिलाना है, वो उसकी बात थोड़ी समझ रही थी। तो उसने उसके कान छोड़े हैं तो उसने ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए सर हिला दिया, ठीक। तो बकरी को गर्दाने याद करवाते करवाते वो सर्फ का इमाम बन गया। असल में नुक्ता ये है। तो बकरी ना भी हो, शीशा ले लें, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस क्या करती है, इंसान को परफेक्ट बनाती है, ऐसे ही है ना। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो चीज़ आपके लिए आसान होगी। तो ज़ुबान से निकालें इसको, कलम से निकालें, बार बार निकालें, ठीक है। तो नजहा यंजहु, मरिदा यमरदु, दरबा रफ़ा यरफ़उ, समिया हसिबा यहसिबु, शरिबा यशरबु, ज़बहा यज़बहु, ठीक है। सअला यसअलु, वजिला यौजलु, तला यतलु, शकरा मनहा यमनहु, तालाबा। हाँ, इसको लिखें भी और इसके मानी भी लिखें। वोकैबुलरी यहाँ से आपने बनानी है ना, यहाँ से वोकैबुलरी बनानी है। तो इस वोकैबुलरी को मेमोराइज करें, याद करें। ये बेसिक वोकैबुलरी तो होनी चाहिए ना अंडरस्टैंड करने के लिए। और दूसरा ये कि ये कुरानिक वोकैबुलरी भी है, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी काम आएगी, कुरान को और हदीस को अंडरस्टैंड करने में भी काम आएगी। अलीमा लाबिसा नहदा यनहद, ठीक है। सदहा यसदुक़ु, लाइबा यलअबु, हज़मा यहज़िमु, रज़क़ा यरज़ुक़ु। फतूर जो है वो नाश्ते को कहते हैं। ये आगे कोई आ रहा होगा। सैफ गर्मी का मौसम, शिता सर्दी का मौसम, जायज़ा इनाम, याना मदद, ठीक है जी। अच्छा, अब ये मशक नंबर 37 बहुत अहम है। एक उसने फेल दे दिया, ठीक है जी। ये आनत जो है नहीं, ये अभी एक इसम है, ये नाउन है, ठीक है। तफ्तहानी, ये उसने फेल दिया। अब वो कह रहे हैं इसका मादा लिखना है। मादा समझते हैं, रूट वर्ड। तो इसका रूट वर्ड क्या होगा? फाताहा। 3 हरफ आपने लिख देने। ज़माना क्या है? माजी है या मुजारिया? मुजारे आप लिख देंगे। मारूफ है या मजहूल है? मारूफ है। सीगा कौन सा है? तस्निया, मुज़क्कर, हाजिर, ठीक है। अब आप तर्जमा करेंगे।
تم دونوں کھولتے ہو یا تم دونوں کھولو گے. ٹھیک ہے, تو یہ پریکٹس آپ نے کرنی ہے. مؤنث غائب کا صیغہ بھی نہیں ہو سکتا. تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے, تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے. 3 صیغے سیم ہیں. ٹھیک ہے, تو جو آپ یہاں لکھیں گے صیغہ اس کے مطابق آپ ترجمہ کر دیں گے. نصدقو, پہلے مادہ نکالنا ہے. صاد دال قاف, زمانہ مضارع, معروف مجہول, صیغہ ترجمہ. ٹھیک, یلعبن, لام عین با, زمانہ مضارع, معروف مجہول, صیغہ جمع مؤنث غائب, ترجمہ وہ کھیلتی ہیں یا کھیلیں گی. ٹھیک ہے, طلبتموہم, تو اصل میں دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کچھ چیزیں آپ نے علیحدہ کرنی ہیں. اصل میں کیا ہے یہ, اس میں صیغہ کون سا ہے؟ قا لام با مادہ ہے, زمانہ کیا ہے؟ ماضی ہے, معروف ہے مجہول ہے؟ معروف ہے, صیغہ کیا ہے؟ جمع مذکر حاضر. اصل میں تھا طلبتم, ہو ضمیر, ہم ضمیر یہاں پہ کیا ہے؟ مفعول ہے, اور واو ہم نے کیا کہا تھا؟ اضافی طور پہ آ جاتا ہے. طلبتم تھا اصل میں, طلبتموہم. ٹھیک ہے, ہزمتمونی. ٹھیک ہے, نی یہاں پہ کیا ہے؟ مفعول ہے, واو یہاں پہ اضافی طور ہے. ٹھیک ہے, ترزکین, ترزکین کون سا صیغہ ہے؟ کون سا مضارع؟ واحد مؤنث حاضر, واحد مؤنث حاضر. ٹھیک ہے, تطلع الشمس کون سا صیغہ ہے؟ مضارع تو ہے, کون سا ہے؟ واحد مؤنث غائب. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو فاعل ہے وہ آگے ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے, رزقو مجہول ہے. ٹھیک ہے, ماضی مجہول ہے. طلبنا ماضی ہے, کون سا صیغہ کون سا ہے؟ جمع متکلم. طالبانا, دیکھنا تھوڑا سا فرق ہے, طلبنا اور طالبانا. نا مفعول ہے. ٹھیک ہے, تو طالبہ کون سا صیغہ ہو گیا؟ واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے, طلبنا مجہول ہے لیکن صیغہ کون سا ہے؟ جمع مؤنث غائب. ٹھیک ہے, دخلتا, یہ تو آسان ہے. ثقلت واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.